تیرے آنے کی امیدوں نے ہی سرسبز رکھا تھا، تو نے جو آج مجھے تھوڑا جواں دیکھ لیا، پھر کسی روز ملیں گے تو یہ شاید نہ ہو، پھر کسی روز ملیں گے تو یہ شاید نہ ہو۔ اب اس کے ساتھ خلیق کچھ تیکھے سوال ہے لیکن جواب ایمانداری سے دینا ہوگا۔ ہاں ضرور۔ اس کے بعد جموں یونیورسٹی کے کالج سورن کوٹ سے گریجویشن کی۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ہوں آر جے فائزہ اور اس ٹائم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریڈیو پیر پنجال کے ڈیجیٹل ہینڈل۔ جی ہاں دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج اسٹوڈیو میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں ایک خاص مہمان جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، ان کا نام خلیق اوان ہے اور یہ پیشے سے ریسرچ اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری بھی لکھتے ہیں اور یہ پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ تو خلیق، پہلے اپنے بارے میں بتائیے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے یہ بتائیے۔ بہت شکریہ فائزہ، پہلے تو آپ کے اس چینل کی وسادت سے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں۔ جی ہم لوگ بیسیکلی موڑا بچھائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، موڑا بچھائی کی الوان نیشنل اکیڈمی سے بنیادی تعلیم ہوئی، اس کے بعد جموں یونیورسٹی کے کالج سورن کوٹ سے گریجویشن کی اور پنجاب یونیورسٹی چنڈی گڑھ سے ماسٹرز ایم اے اردو کی، اور اس کے بعد وہیں پہ شعبہ اردو میں ہی ڈاکٹر علی عباس کی نگرانی میں پی ایچ ڈی بھی چل رہی۔ اچھا، ابھی آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، گڈ لک۔ تو اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیے خلیق کہ شاعری کی دنیا میں کیسے قدم رکھا، شاعری کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ فضا، میرے والد صاحب دراصل کیونکہ وہ اردو ادب سے منسلک تھے، جی، تو وہ پوئٹ تھے، وہ شاعری کرتے تھے۔ انہوں نے پروفیسر منظر اعظمی جو ایک بڑا اردو ادب کا بڑا نام ہے، ان کی نگرانی میں اپنا ایم فل کا مقالہ لکھا ہے۔ جی، تو وہ کیونکہ اردو ادب سے منسلک تھے، اس لیے میرا بھی رجحان، چونکہ جب آپ کے گھر میں ایک ادبی محفل اور ایک ادبی ماحول ہوتا ہے تو آپ کے ہاں ایک ادبی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو بس وہی دن وہاں سے شاعری شروع کی نگرانی میں، اور پھر جب اردو ادب سے ہی جڑ گئے، پھر ایم اے اس میں کر لی۔ تو میرے جو سپروائزر ہیں ڈاکٹر علی عباس، وہ کافی بہت علم فہم شخصیت ہیں، جی، شاعری بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ ایک فضا ملتی رہی، بس اس کی وجہ سے شاعری کی طرف رجحان ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ اپنی لکھی کچھ لائنز ہمارے ویورز، ہمارے لسنرز کی طرف۔ جی بالکل، میں ایک غزل سے شروعات کرتا ہوں جی۔ کہ نہ جانے کیوں مجھے ہر شخص میں ایک شر سا لگتا ہے، نہ جانے کیوں مجھے ہر شخص میں ایک شر سا لگتا ہے، مجھے اپنے ہی گھر جانے سے اکثر ڈر سا لگتا ہے، کیا بات! مجھے اپنے ہی گھر جانے سے اکثر ڈر سا لگتا ہے، اور ہمارے دل کی بستی بس نہ پائی تو نیا کیا ہے، ہمارے دل کی بستی بس نہ پائی تو نیا کیا ہے، یہ ایسا شہر ہے ہر شخص در بدر سا لگتا ہے، یہ ایسا شہر ہے ہر شخص در بدر سا لگتا ہے، اور جسے تم سازشوں سے بے وطن کرنے پہ اترے ہو، جسے تم سازشوں سے بے وطن کرنے پہ اترے ہو، مجھے تو آپ سے وہ شخص کچھ بہتر سا لگتا ہے، مجھے تو آپ سے وہ شخص کچھ بہتر سا لگتا ہے، اور یہ چوراہے پہ سوتے شخص کو بے در نہ سمجھو تم، یہ چوراہے پہ سوتے شخص کو بے در نہ سمجھو تم، کوئی تو راز ہے کوچا یہ اس کو گھر سا لگتا ہے، کوئی تو راز ہے کوچا یہ اس کو گھر سا لگتا ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں ہر آدمی سے لو لگا بیٹھے، یہ کیسے لوگ ہیں ہر آدمی سے لو لگا بیٹھے، ہمیں تو ایک ہی وہ شخص بہر و بر سا لگتا ہے، ہمیں تو ایک ہی وہ شخص بہر و بر سا لگتا ہے۔ کیا بات! بہت بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو نبھایا اور بہت اچھا لکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ مجھے خلیق یہ بتائیں کہ جس طرح دو طرح کی شاعری ہوتی ہے نا، عشق حقیقی اور عشق مجازی، آپ دونوں لکھتے ہیں یا آپ کون سی لکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو مجازی شاعری ہے وہ اس تک تو ہر آدمی پہنچتا ہی ہے، بالکل، اور جو حقیقی شاعری ہوتی ہے اس کے لیے اب بہت چیزوں کا تقاضا ضروری ہے، بالکل، جیسے عمر کا تقاضا، آپ کے مطالعے کا تقاضا، بالکل۔ تو ان ساری چیزوں کو خیال میں رکھ کے ابھی تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم حقیقی لکھتے ہیں یا اس معیار تک پہنچے ہیں۔ جی، بہرحال میں اپنے آپ کو تو شاعر بھی نہیں کہتا، کوشش کر رہے ہیں، اب دیکھیں کتنا بہتر اس میں کر رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ وقت فیصلہ کرے گا، لوگ فیصلہ کریں گے، جی، حقیقت کی طرف ابھی وقت لگ سکتا ہے۔ اچھا، چلے کوئی بات نہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ کون کون سی زبانوں میں لکھتے ہیں؟ میں پہاڑی میں لکھتا ہوں اور اردو میں لکھتا ہوں زیادہ تر، گوجری میں نے ایک دو غزلیں لکھی ہیں، پر میرا جو میلان ہے وہ اردو کی طرف ہی ہے، زیادہ میں اردو میں ہی لکھتا ہوں۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو مدر ٹنگ جو پہاڑی ہے آپ اس میں بھی لکھتے ہیں؟ جی بالکل، پہاڑی میں نے ایک دو نظمیں لکھی ہیں، کچھ غزلیں لکھی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اپنی کوئی خاص رہی ہو کوئی غزل کوئی سنا دیں؟ تو میں آپ کو اردو کی ایک اور غزل سناتا ہوں کہ جس طریقے کی غزل سننا لوگ پسند کرتے ہیں آج کل، جی، کہ تو بھی ہے یار میرے خوب اداؤں میں رہے، تو بھی ہے یار میرے خوب اداؤں میں رہے،
یعنی برسات میں پنچھی جو ہواؤں میں رہے, کیا بات. یعنی برسات میں پنچھی جو ہواؤں میں رہے, اور میری قسمت کا ستارہ کبھی روشن نہ ہوا, میری قسمت کا ستارہ کبھی روشن نہ ہوا, سال ہا سال یہ گردش کی گھٹاؤں میں رہے, سال ہا سال یہ گردش کی گھٹاؤں میں رہے, ہاں یہ چاہوں کہ کہیں دور چلا جاؤں میں, ہاں یہ چاہوں کہ کہیں دور چلا جاؤں میں, ایک زنجیر جو ہر وقت یہ پاؤں میں رہے, ایک زنجیر جو ہر وقت یہ پاؤں میں رہے. ماشاءاللہ, بہت اچھا. بہت شکریہ. اچھا, اس کے ساتھ خلیق مجھے یہ بتائیے کہ جیسے الگ الگ ایگزیبیشنس یا ایونٹس ہوتے ہیں اور میں دیکھتی رہتی ہوں, آپ جاتے رہتے ہیں, تو ایسے کوئی پلیٹ فارم رہے ہوں جہاں پر جا کے آپ نے پرفارم کیا ہو؟ ہاں, ظاہر ہے کہ میں چونکہ ٹرائی سٹی میں چنڈی گڑھ میں رہتا ہوں, تو وہاں پہ ٹرائی سٹی موہالی یا پنچکولہ میں کوئی بھی ادبی محفلیں ہوتی ہیں تو اس میں اکثر جانا ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ پوئٹری پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ہماری یونیورسٹی میں کسی بھی قسم کے اگر ایونٹ ہوں یا ادبی ایونٹ ہوں تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جانا ہوتا ہے. تو لوگ جب اپریشیٹ کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. جو اپریسیشن ہوتی ہے وہ ایک ہمارے اردو کے ایک بہت بڑے نقاد ہیں گوپی چند نارنگ, وہ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں کچھ بہتر کرنے کے لیے صرف ایک اپریسیشن بہت ہوتی ہے. بالکل. تو ظاہر ہے کہ جب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو اور لکھنے کا موقع ملتا ہے, کچھ کرنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں کسی بھی آرٹسٹ کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے بہت. تو ہم یہ کہیں گے کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کر رہا ہے یا جب بھی کوئی کچھ کرنے کا سوچتا ہے یا جب بھی کوئی کچھ کر رہا ہے تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے, اس سے ان کے کام کرنے کی قوت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل. اب اس کے ساتھ خلیق کچھ تیکھے سوال ہے لیکن جواب ایمانداری سے دینا ہوگا. ہاں ضرور. اچھا, تو مجھے MCQs ٹائپ کوسچن, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اسپیشل ون جس کا نام لیتے ہی آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ جائے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے فی الحال. کیوں؟ بس قدرت, اچھا, اوپر والے کی. چلے کوئی بات نہیں, میں دعا کرتی ہوں کہ کاش ایسا کوئی ہو, اللہ کرے. اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کوئی روسٹ سا مومنٹ جسے آپ کبھی یاد نہیں کرنا چاہیں گے. انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو انسان کے ساتھ ہر دن میں بلکہ ایسے کئی سارے معاملات ہو جاتے ہیں, تو کسی ایک کو ہم کہہ نہیں سکتے. اچھا چلے, کوئی ایسا انسیڈنٹ مجھے بتائیں کہ جسے یاد کرنے سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار چاہ کے بھی میں اس کو بھول نہیں سکتا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ تو ظاہر ہے کہ میرے والد صاحب کی وفات ہوئی ایکچولی. جی. تو اس چیز کو یاد نہیں کیا جا سکتا, اس کو جذب نہیں کیا جا سکتا. ہاں, میں سمجھ سکتی ہوں. چلیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. ہاں, اس کے ساتھ جیسے کہ خلیق کہتے ہیں نا, وانٹس آر انلمیٹڈ. انسان کی جو خواہشات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں اپنی کوئی ایک ایسی خواہش جسے آپ پورا کرنے کے لیے اپنی جی جان لگا دیں گے. نوجوانی میں انسان کی خواہشات کا کوئی بھنڈار ہی نہیں ہے, تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے. پھر بھی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں ایک وہ تسکین کا لمحہ آ جائے کہ جب آپ کی کوئی خواہش نہ رہے, حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے, بٹ پھر بھی ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب ہم زندگی میں تمام چیزوں کو لے کے سکسیزفل ہو جائیں اور آرام کی زندگی بسر کریں اطمینان سے. بالکل. تو اس کے ساتھ اپنی کچھ اور خاص لائنز. ہاں جی, ایک میں بہت عام لفظوں میں لکھی گئی ایک غزل ہے, وہ میں پیش کرتا ہوں. یہ غزل, اس میں میں نے کوئی لفظوں کو باندھنے کی کوشش نہیں کی ہے, بلکہ جیسے خیال لوگوں کے ہوتے ہیں ویسے ہی خیال پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آئینے سے لگ کر ہم اس طرح تڑپتے ہیں, آئینے سے لگ کر ہم اس طرح تڑپتے ہیں, ہنجر کو سمائے ہوئے دل جیسے دھڑکتے ہیں, ہنجر کو سمائے ہوئے دل جیسے دھڑکتے ہیں, ہے قید کے آزادی یہ بھی تو معمہ ہے قید کے آزادی یہ بھی تو معمہ ہے, اندر سے صدا آئے باہر سے پھڑکتے ہیں, اندر سے صدا آئے باہر سے پھڑکتے ہیں, اور ہر شب ایک پل کے لیے دیوار و در میرا, ہر شب ایک پل کے لیے دیوار و در میرا, صدیوں کا سمیٹے غم وحشت سے کڑکتے ہیں, صدیوں کا سمیٹے غم وحشت سے کڑکتے ہیں, اور یہ آگ لگی کیسے سوچوں میں خلیق اکثر, یہ آگ لگی کیسے سوچوں میں خلیق اکثر, چھوٹی سی چنگاری تھی شعلے کیوں سلگتے ہیں, چھوٹی سی چنگاری تھی شعلے کیوں سلگتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت, بہت اچھا لکھتے ہیں آپ. اور اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ نیکسٹ کیا پلاننگ ہے, کیا سوچ کر رکھا ہوا ہے؟ تو ہوتا ہے نا گول آف لائف, کوئی ایک گول بندہ سیٹ کر کے رکھتا ہے. ظاہر ہے کیونکہ میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں, تو پہلا تو سب سے یہ کہ PhD مکمل ہو جائے اور کہیں پڑھانے کا موقع مل جائے بالکل کسی جگہ پہ, یہ تو سب سے اچھا پروفیشن ہے. بالکل. تو اس کے بعد خیر یہی ہے ہر انسان کی خواہش کہ ہاں
اگر ہم اچھے شاعر ہو جائیں کل کی جی، ڈیٹ میں تو جی۔ لوگ جانیں، تو اس سے اچھی خواہش کیا ہوگی۔ بالکل۔ اس کے ساتھ میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو ریڈیو کے مادھیم سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے سماج میں جتنے بھی قسم جو آرٹسٹ ہیں، جو شاعری ہے یا جو دوسرے کسی بھی پروفیشن میں لوگ ہیں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے وہ جو بھی لکھتے ہیں وہ سنتے ہیں یا کوئی اپنی کلا دکھاتے ہیں تو ان کو ان کی جو کلا ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کی جائے، ان کو گرایا نہ جائے، ان کو اوپر اٹھایا جائے، ان کو کچھ اپریشیٹ کیا جائے تاکہ وہ کل کی ڈیٹ میں کچھ بہتر کر سکیں۔ اور آرٹ ایک فیض آرٹ ایسی چیز ہے بیسیکلی کہ اس میں ہم کبھی یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اچھا آرٹ اور برا آرٹ۔ بالکل، آرٹ ہمیشہ آرٹ ہوتا ہے، بالکل، وہ کچھ لوگوں کے لیے بہت اچھا اور بہت معیاری ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہ ٹھیک ٹھیک ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز ہے تو وہ ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے، تو اس کو کسی کو ڈی مورلائز نہ کیا جائے، کوشش کی بالکل، جائے۔ جب ہم کسی کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں کہ اگلے پہ کتنا اثر ہوگا، ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے الفاظوں نے اس کا دل کتنا توڑ دیا ہوگا۔ تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو اس کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں لاسٹ پر انہی کی کچھ اسپیشل لائن سے، کچھ 2 لائنز۔ ہاں جی، میں ایک قطعہ پیش کر دیتا ہوں کہ تیرے آنے کی امیدوں نے ہی سرسبز رکھا تھا، تیرے آنے کی امیدوں نے ہی سرسبز رکھا تھا، تو نے جو آج مجھے تھوڑا جواں دیکھ لیا، پھر کسی روز ملیں گے تو یہ شاید نہ ہو، پھر کسی روز ملیں گے تو یہ شاید نہ ہو، جیسی صورت میں مجھے تو نے یہاں دیکھ لیا، جیسی صورت میں مجھے تو نے یہاں دیکھ لیا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آپ کو اسٹوڈیو میں آ کر مجھ سے بات کر کے کیسا لگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت اچھا لگا، آپ بہت اچھا پروگرام دیتی ہیں، پروگرام پیش کرتی ہے، تو اللہ مزید کامرانی سے نوازے، مزید سرفرازی سے نوازے۔ بالکل، آپ کو بھی آمین۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ناظرین اب ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ تھے خلیق اوان، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک ریسرچ اسکالر ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بھی کہوں گی کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی کسی ہنر کا، کسی ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو ریڈیو پیر پنجال 90.4 FM کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، آمین۔